بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے مکہ کی ان خاموش وادیوں میں جہاں ہر طرف بتوں کی پوجا عام تھی، جہاں طاقتور کو کمزور دبا دیتا تھا، جہاں بیٹی کی پیدائش کو بعض لوگ باعث شرمندگی سمجھتے تھے، وہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا تھا جس کی تعلیمات نے پوری دنیا کی تاریخ بدل دینی تھی۔ وہ ہستی جس نے انسان کو انسان کی عزت سکھائی، جس نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سکھایا، جس نے یتیموں کے حقوق بتائے، جس نے عورتوں کے مقام کو بلند کیا اور جس نے انسان کو اپنے رب سے جوڑنے کا راستہ دکھایا، وہ تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج ہم ربیع الاول کے حوالے سے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ مکہ کی سرزمین اور ایک عظیم آمد۔ مکہ مکرمہ وہی سرزمین جہاں خانہ کعبہ موجود تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قائم کی ہوئی توحید کی تعلیمات کے باوجود وقت گزرنے کے ساتھ شرک عام ہو چکا تھا۔ کعبہ کے ارد گرد بہت سے بت رکھے ہوئے تھے، معاشرے میں ظلم، ناانصافی اور قبائلی عصبیت عام تھی۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں عام الفیل کے سال پیدا ہوئے، اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن اپنی ولادت کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا اور والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب تھا۔ لیکن یہاں سیرت کا ایک ایسا پہلو سامنے آتا ہے جو دل کو چھو لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد پہلے ہی وفات پا چکے تھے، یعنی وہ بچہ جسے آگے چل کر پوری انسانیت کا رہنما بننا تھا، وہ بچپن ہی سے یتیمی کا ذائقہ چکھ رہا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی آمد۔ اس زمانے میں عرب کے ایک رواج کے مطابق مکہ کے بچے دیہاتی علاقوں میں پرورش کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ اس کی کئی وجوہات میں صاف اور فصیح عربی زبان سیکھنا اور کھلے ماحول میں پرورش پانا شامل تھا۔ چنانچہ بنو سعد کی کچھ خواتین مکہ آئیں تاکہ بچوں کو رضاعت کے لیے لے جا سکیں۔ ان خواتین میں ایک خاتون تھیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا۔ وہ بھی ایک بچے کی تلاش میں تھیں، لیکن حالات آسان نہیں تھے۔ قحط کا زمانہ تھا، سواری کمزور تھی، گھر کے حالات بھی تنگ تھے، اور جب وہ مکہ پہنچی تو بہت سی خواتین بچوں کو اپنے ساتھ لے گئیں، لیکن ایک بچہ ایسا تھا جسے کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ بچہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دنیا میں موجود نہیں تھے، اور ان خواتین کو یہ اندیشہ تھا کہ یتیم بچے کے سرپرست سے انہیں مناسب معاوضہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ دوسری خواتین بچے لے گئیں، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس کوئی بچہ نہ آیا۔ وہ خالی ہاتھ واپس جانے والی تھیں۔ تب انہوں نے سوچا کیوں نہ اسی یتیم بچے کو لے لیا جائے، اور یوں حلیمہ سعدیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے لیا۔ یہ فیصلہ بظاہر ایک ضرورت کا فیصلہ تھا، لیکن آگے چل کر یہی فیصلہ ان کے گھر کے لیے برکت کا سبب بنا۔ ایک گھر میں برکت۔ سیرت کی روایات میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آنے والی برکتوں کا ذکر ملتا ہے۔ وہ گھر جو پہلے تنگ دستی سے گزر رہا تھا، وہاں حالات بدلنے لگے۔ حضرت حلیمہ اور ان کے خاندان نے اس بچے میں برکت محسوس کی۔ یہ وہی بچہ تھا جو آگے چل کر پوری دنیا کو یہ تعلیم دینے والا تھا کہ اصل عزت مال میں نہیں، اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اصل طاقت دوسروں کو دبانے میں نہیں، بلکہ اپنے نفس پر قابو پانے میں ہے، اور اصل عظمت لوگوں کے سامنے بڑا بننے میں نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے۔ بچپن کی ایک اہم حقیقت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں شروع ہی سے ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں یتیمی دیکھی، پھر اپنی والدہ کی محبت پائی، پھر دادا حضرت عبد المطلب کی شفقت ملی، اور بعد میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں پرورش پائی۔ یعنی جس شخصیت نے بعد میں پوری امت کے دکھ اپنے دل میں محسوس کرنے تھے، وہ خود بھی بچپن سے آزمائشوں سے گزری تھیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی کی ایک نعمت پر یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟
ذرا غور کیجئے، یتیمی، کم عمری کی جدائی، زندگی کی مشکلات، یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی حالات کے درمیان اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی۔ ربیع الاول ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ربیع الاول آئے تو ہم صرف ایک تاریخ پر گفتگو نہ کریں، صرف یہ نہ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، بلکہ یہ بھی سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آئی۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہماری زبان میں سچائی ہونی چاہیے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے معاملات میں امانت ہونی چاہیے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے دل میں رحم ہونا چاہیے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے والدین، پڑوسیوں، رشتہ داروں اور کمزور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف سننے کے لیے نہیں، اپنانے کے لیے ہے۔ ایک سوال، آج ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، سیرت کی باتیں سنتے ہیں، لیکن آج اپنے دل سے ایک سوال کیجئے، اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آج دیکھیں تو کیا میری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر آئے گی؟ میری نماز میں، میرے اخلاق میں، میری گفتگو میں، میرے گھر والوں کے ساتھ رویے میں، میرے کاروبار میں، میرے معاملات میں؟ یہ سوال شاید مشکل ہے، لیکن یہی سوال ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ ربیع الاول ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یاد کرنے کا موقع دیتا ہے۔ آئیے اس مہینے میں صرف سیرت سنیں نہیں، بلکہ سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اپنی زندگی میں ایک ایک سنت کو جگہ دینے کا عہد کریں۔ آج سے ہم سچ بولنے کی کوشش کریں گے، آج سے ہم کسی کا حق مارنے سے بچیں گے، آج سے ہم اپنے والدین کے ساتھ نرمی کریں گے، آج سے ہم لوگوں کو معاف کرنے کی کوشش کریں گے، اور آج سے ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صرف ایک قصہ نہیں بلکہ اپنے لیے رہنمائی سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرمائے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گھروں، ہمارے دلوں اور ہماری زندگیوں کو ہدایت کے نور سے روشن فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔